اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص رات کے وقت یہ نایاب تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جو شخص آیت الکرسی کو رات کے وقت اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو یقین جانیں اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہو نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب اور مقدر چمک اٹھیں، جاگ اٹھیں، تو آپ آج کے اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بھلا اس کے اندر آپ کا کیا نقصان ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو سکپ کریں؟ تو آپ کا بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ یہ نقصان ہے کہ آپ وہ اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتاتے ہیں، پھر آپ لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں، اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ حضرت ہماری وظائف قبول نہیں ہو رہے، حضرت ہم راتوں کا قیام کرتے ہیں، ہمارا قیام قبول نہیں ہوتا، اور ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ ہمارے کام نہیں آیا۔ تو کیسے آئے بھائی، جب آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جن اہم مسائل کو اگر آپ سمجھ جائیں، یقین جانیں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے وظائف قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ جو بھی کام کریں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ دینا تو ہے، مگر صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، اور صدقہ دینا کس کو ہے اور کتنا دینا ہے کہ ہم صدقہ دیں تو ہمارا صدقہ بھی اللہ کی رضا میں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلا سوال کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور لاچار کو صدقہ دیتے ہیں، تو یقین جانیں فیوچر کے اندر، مستقبل میں آنے والے کل کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، آپ پہ جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اس سے بڑی اور خوشخبری کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، خیر آپ نے صدقہ دینے کے فوائد تو سن لیے، مگر اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حضرت ہم نے صدقہ دینا کس کو ہے اور کتنا دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس مسئلے کا جواب بھی دینے والا ہوں۔ آپ نے گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ غریب اور مسکین، عاجز، فقیر، لاچار کو صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے،
تو نہیں پتہ تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، یقین جانیں اس غریب کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، میرے رب کے عرش پہ جاتی ہے، اور میرا رب جاننے کے باوجود بھی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نورانی فرشتے ارشاد فرماتے ہیں اے مولا کریم یہ دعا کہہ رہی ہے، دنیا کے اندر کسی غریب شخص کی ایک آدمی نے مدد کی اور غریب کے دل سے دعا نکلی، مولا تو اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تمام ٹینشنوں کو دور کر دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے۔ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ صدقہ دینا کتنا ہے۔ بھائی بعض لوگ اللہ کی رضا کی خاطر لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا ان کو صدقے کے اندر دکھاوا ہوتا ہے، ان صدقے کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں ریاکاری۔ تو آپ نے اس ریاکاری اور اس دکھاوے کے صدقے سے بچنا ہے۔ میرا رب ہم کو اور آپ سب کو اس صدقے سے، یہ جو ریاکاری کا صدقہ ہے، اس سے محفوظ رکھیں۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں پھر ایک مرتبہ سوال پیدا ہو گئے، کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ پہلا سوال کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور گھر کے اندر اکیلی جگہ میں بیٹھ کے پڑھیں جہاں آپ کو دنیا کا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے 3 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے 3 مرتبہ اب درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد 33 مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح سے آپ نے ساری آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے اس لیے نہیں بتا رہا کہ بھائی ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، آپ لوگوں کا ٹائم بہت ہی قیمتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ویڈیو کے اندر آتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں کہ حضرت ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم وظائف سن رہے ہیں، اور دعا کریں کہ مولا ہمارے ان مشکلات کو دور کر دیں۔ انشاءاللہ میری آڈینس کے لیے میری ہر وقت دعا ہی رہتی ہے کہ مولا تو ان کی تمام پریشانیوں کو، ان کی تمام ٹینشنوں کو، ان کی تمام مصیبتوں کو تو دور فرما دے۔ اب آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر درمیان میں 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اسی کے ساتھ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ والسلام۔